حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان علی شان کہ جیڑا بندہ سویرے ڈا دفعہ تے شام کو ڈا دفعہ میری ذات تے درود پڑھ سی کو میری شفاعت ملتے راس۔ سبحان اللہ۔ تو جیڑا بندہ چاہندے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بروز قیامت کو شفاعت نصیب تھی وے تو وہ کو چاہیے کہ سویر بھی درود نال کرے تے شام بھی درود نال کرے۔ سویرے بھی درود دا دفعہ پڑھے جا اور شام کو بھی دا دفعہ آقا کریم دی ذات درود پڑھے جا۔ انشاءاللہ حضور دے فرمان دے مطابق کو آقا کریم دی شفاعت نصیب۔ سبحان ان دی محبت تے عقیدت دے نال اچھی آواز نال درود پڑھو جا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سب تو پہلے تا سارے براہاں کو میری طرف مبارک ہوئے کہ رمضان شریف دی آمد سبحان اللہ۔ برکتاں والا آ گیا جیندے وچ رحمتاں وسدن، مغفرت دے پروانے ملدن تے جہنم تو آزادی ملدی۔ او مہینہ بس آون والا ہے، دوڑی بات تشریف گھندا سی اور یہ ساڈا او مہمان ہے کہ جیڑا ساڈے گناہاں کو مٹوا دے سی تے نیکیاں وچ اضافہ کر دے سی۔ تہیں واسطے پہلے بھی عرض کریندا رہ گیا کہ عبادت واسطے کمر بستہ تھی من، کمر کس گھنو عبادت کرن دے چنگے چنگے نیتاں تے ارادے کر گھنو کہ انشاءاللہ جیویں رمضان دا چند نظر آسی عبادت شروع کر دے سی۔ سبحان اللہ۔ اور شاعر کیا خوب فرمیندے کہ عبادت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، عبادت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جماعتوں۔ تو جمانہ واسطے پیغام ہے بلکہ سارے واسطے کہ یہ عبادت دے دیہاڑے آون والے یہ دیہاڑے ہیں، بل پتہ نہیں اگلے سال کی کو نصیب تھی سی رمضان۔ آج اگر جمعہ پڑھن دے بعد اسا غور نال دیکھوں تو بہت سارے ایسے بندے ساڑے نالی جمعے کیا نہ ہو سن جیڑے پچھلے رمضان ہیں ساڑے رلے جمعہ پڑھن۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے۔ تو سارے چلے گئے کہ اٹھ فریدہ ستیا تے داڑھی آیا بو، یعنی کہ داڑھی دے وال چٹے تھی گئے یا چٹے تھی دے پن، اٹھ فریدہ ستیا داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے تے پیچھا رہ گیا تو۔ جیڑی زندگی اساں گزار بیٹھے ہیں وہ پیچھو گزر گئی، لیکن اگو قبر بالکل نیڑے ہے، موت دا ویلا نیڑے ہے۔ والبئی جا فرمینن کہ اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیتی، رب جاگدا تو ستیا تیری ڈاڈھے نال پری۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کہ سرکار مدینہ راحت قلبونی سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑے ویلے رمضان دی پہلی رات آندی چاند رستے تے رات شروع تھی دیئے، رمضان دی پہلی رات جیڑے ویلے آندی ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دے دروازے کھول دے اور آخری رات تک، رمضان دی آخری رات تک وہ آسمان دے دروازے کھلے رہے اور نیجا رات دے وچ اگر کوئی اللہ دی بارگاہ دے وچ نفل ادا کریں دے یا فرض ادا کریں دے تے اون دے جڑے سجدے کریں دے
اللہ تعالی ہر سجدے دے بدلے ان بندے کو 1500 نیکیاں عطا کرے. اچھی آواز نال سبحان اللہ. 1500 نیکیاں آکھن تو آسان ہے لفظ 1500 لیکن گنن بہوں تو بل ٹائم لگ دے کہ اے نیکی کیتی ہم اے نیکی کیتا ہم او نیکی کیتی ہم او نیکی کیتی ہم تو 1500 نیکیاں گنن مشکل ہے. لیکن کریم ذات تو قربان ونیا کہ جیڑا بندہ رمضان دی ہر رات دے وچ اللہ دی بارگاہ سجدہ کرے سی اللہ ہر سجدے دے بدلے او کو 1500 نیکیاں دے سی. پر انعام اتھا تک ختم کیا نہیں تھی گیا. آقا کریم نے فرمایا کہ ول ہر سجدے دے بدلے یاقوت دا ایک گھر تیار کیتا وے سی. 1500 نیکیاں او علیحدہ مل سے تے ہر سجدے دے بدلے یاقوت دا بڑا ہویا گھر او کو جنت عطا کیتا وے سی. اور ول انعام اتھا کیا نہیں موک گیا. بل اللہ فرمائے دے کہ ہر رات تے ہر ڈی کو فرشتے ان دے واسطے دعائے مغفرت اور جینے واسطے معصوم فرشتے دعائے مغفرت کرن ول ان دی بخشش تھی وے. اسا کو چاہیدا ہے کہ ای مہمان دی قدر کروں ای مہمان دی مہمان نوازی کروں کیونکہ مہمان نوازی کرنا بڑا ثواب ہے. اس سارے کولو کچھ منگدا نہیں بلکہ دیتے وے دے. اور علماء فرمینن کہ کعبہ شریف جیڑا ہے او ایویں سمجھو کہ ایک کھوہ ہے تے رمضان جیڑا ہے ایک دریا ہے. یعنی کعبہ سد تے عطا کریں دے اے رمضان تشریف کھیلنا دے تے عطا کریں. کعبے دے ارد گرد جلے طواف کرو رحمتہ دا نزول تھی دے اتھا بندہ ویدے رحمتہ حاصل کرنے واسطے. لیکن اے رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اے خود تشریف کھیلنا دے تے لوگاں دے ہوتے رحمت واسے. بل فرمینن کہ جاول ای آکھو کہ جیرا کعبہ شریف ہے تا او دریا ہے تے رمضان جیرا ہے او سمندر. بلکہ وعدن جاول ای آکھو کہ جیرا کعبہ شریف ہے او دریا ہے تے رمضان جیرا ہے او بارش. او بارش ہے کیونکہ ایندے وچ آسمان دے دروازے کھول دیتے وینن جنت دے دروازے کھول دیتے وینن جہنم دے دروازے بند کر دیتے وینن اور شیطان کو قید کر دیتا وین. ہی واسطے تا نمازیں دی تعداد ود ویندی ہے. ہی واسطے جمعے دے وچ تعداد ود ویندی ہے. نمازیں دی تعداد ود ویندی ہے. قرآن پڑھن والے دی تعداد ود ویندی ہے. تہجد پڑھن والے دی تعداد ود ویندی ہے. تسبیح پڑھن والے دی تعداد ود ویندی ہے. تے سر تے ٹوپی پاون والے دی تعداد بھی ود ویندی ہے کیونکہ شیطان ڈھک دیتا ویندے شیطان قید کر دیتا ویندے تے رحمان دے رحمت عام. کتنا برکت ہے کتنا عظمت ہے. بل حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمینن کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان دے وچ اللہ تعالی ایسے 5 گالی 5 چیزاں میری امت کو اللہ نے عطا کی دن کہ وہ 5 چیزاں پہلے نبیوں کو عطا کہنی کی ہے. پہلے جتنے نبی گزرن عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر گزرن لیکن انہاں کو اللہ نے 5 چیزاں عطا کہنی کی تھا. وہ 5 چیزاں رمضان دے وچ اللہ نے کرم کی دے وہ میری امت کو انعام عطا کی. میری امت کو انعام عطا کی دے تو سن سو 5 چیزاں کہہ رہے ہیں. ان دے جو پہلی چیز اے ہے کہ جہرے ویلے حضور نے فرمایا رمضان دا میں چند دستے تے رات شروع تھی دیے اللہ تبارک و تعالی میری امت دے بندیاں دے ہوتے نظر رحمت فرمے. نظر رحمت اللہ فرمے دے اور جیدے ہوتے اللہ تعالیٰ صرف ایک دفعہ نظر رحمت کر دے ول کو جہنم تو آزاد کر دے. ان دے واسطے ہمیشہ بخشش لکھ دیتی ویندی ہے تے کریم دا کرم دیکھو کہ امت محمدیہ دے اوتے رحمت دی نظر فرما. ایک انعام تا اے مل دے. دوجا ای امت کو انعام اے ملے کہ جیڑے ویلے افطاری دا ٹائم ہو دے شام دا ویلا ہو دے ہوٹ خشک ہو دے زبان
خشک ہوندی ہے گلا خشک ہوندے چہرہ نڈھال ہوندے تے اون ویلے حضور نے فرمایا کہ بھوک دی وجہ کروں روزے رکھن دی وجہ کروں بندے دے منہ دے وچ جڑی بو نکلدی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ مشک کلو بھی زیادہ پسندیدہ ایک اے دوجا انعام اے اللہ نے عطا کیتے امت محمدیہ کو کہ بھوک دی وجہ کرو جڑے ویلے وہ منہ چوں بو نکلدی ہے اگر سادے نک تک پجے تا اساں پرتے ہٹ وینی لیکن اوہا بو اللہ کو اتنی پسند ہے کہ مشک دی خوشبو اتنی پسند کہنی جڑے روزے دار دے منہ دے وچوں ہوا نکلدی ہے منہ وچوں بو نکلدی ہے وہ اللہ دی بارگاہ وچ بہتر اور ایک اللہ کو محبوب ہے وہ خوشبو وہ بو کہ ان دے بے بھی فوائد ہیں ایک اللہ والے مسجد وچ بیٹھے ہیں تے انہوں نے ڈٹھا کہ ایک میں مکروہ چہرے والا بندہ ہے تے مسجد دے باہروں کھڑے مسجد دے دروازے دے باہروں کھڑے تے ایک مسجد دے دروازے دے اندروں نال ہی ایک بندہ ستا انہوں نے ڈٹھا کہ جڑا مکروہ چہرے والا بندہ ہے وہی میں مسجد سے قدم رکھے دے تے ول باہر کاٹ دے یہ قدم رکھے دے تے ول باہر کاٹ گندے تو وہ بندہ جڑا اللہ دا نیک بندہ ڈیدھا کھڑائی انہیں کہا کہیں بلا آئی مسجد وچ کیوں نہیں بھی آندا مسجد وچ کیوں نہیں بھی آندا قدم رکھے نہیں تے ول ہٹ میں نہیں کیا پریشانی ہے دیکھوں کیا مسئلہ ہے آ مسجد چلا آ تو وہ مکروہ چہرے والا بندہ آ دے کہ میں ہاں شیطان وہ بندہ نہ ہی شیطان ہے انہیں کہ جڑا بندہ نماز پڑھتا کرے نا نماز تو او کو میں وسوسے دیوڑ واسطے مسجد دے اندر داخل تھیون چاہوں لیکن جڑا مسجد دے دروازے دے اندر ستا پہ ای کو ہے روزہ تے اے جڑے لے سا گھندے نا کہ میں اندر داخل تھیون چاہنا تے سا گھندے ایدہ سا میں کو بھاگ نہیں زیادہ سڑے تے ہی واسطے میں مسجد دے داخل نمی سی پیا سکتا کہ روزے دار دے منہ دی ہوا میں کو مسجد دے داخل نہیں تھیون دے دی میرا ارادہ تو یہ ہے کہ جڑا نماز پڑھتا پہ وہ کو وسوسے دیواں وہ کو خیالات دیواں لیکن ہی دے روزے دی برکت دی وجہ نال میں مسجد داخل نہیں سی روزے دار دی جڑی سا چل دی ہے نا یہ کوئی شیطان بڑا پریشان شیطان بڑا تیجا انعام اے مل دے امت محمدیہ کو کہ سویر کلو گھنتے شام تک روزہ رکھن والے واسطے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت 70,000 فرشتے ایک نہیں دو نہیں 200 نہیں 300 نہیں 1,000 نہیں 2,000 نہیں 4,000 نہیں 9,000 نہیں 70,000 فرشتے روزے دار دے واسطے اللہ دی بارگاہ دعا پندن کہ اے کریم ربا یہ اپنے بندے کو بخش دے اے رحیم ربا یہ اپنے بندے کو بخش دے کتنی کرم کتنے دیگے 3 انعام تے چوتھا انعام کیا ملتے امت محمدیہ کو روزے دار کو نیک بندے کو کہ اللہ جنت کو حکم دے دے کہ اے جنت میرے اے مومنہ بندہ واسطے آراستہ تھی ون پیراستہ تھی ون سج دھج ون کیونکہ رمضان دے وچ میرے بندے میری عبادت کریں میری خاطر رات کو قرآن دی تلاوت سن دن تراویاں پڑھ دن نی کو روزہ رکھیں میری خاطر پیاسے رانن بکھے رانن تا انہا واسطے تو سج دھج ون اللہ 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 مثال دے وہاں کہ جی میں خامن واسطے بیوی سج دھج تیان دی تا کتنی خوشی تھی گی خامن لیکن مومن بندے واسطے جرے ویلے جنت سجائی وے دیئے تو ان کو تو زیادہ خوش تھی ہونا چاہیے اور اللہ دے حکم نہ انہیں تو جنت سجی دھجی ہوئی ہے انہیں بھی خوبصورت ہے کہ ان دی خوبصورتی کہیں دے عقل اچ نہیں آ سکتی ان جنت دی خوشبو اج تک کہیں نے سنگی کہنی ان جنت دی سجاوٹ جنت دی بناوٹ دے بارے وچ کہیں دے ذہن وچ خیال تک کے نہیں گزرا کہ جنت کتنی سونی ہے مزید والا اللہ حکم دے دے کہ میرے روزے دار بندے واسطے سج دھج ون کیونکہ وہ ان قریب دنیا دے مشکلات کو چھوڑ دے دنیا دے مشقتوں کو چھوڑ دے میرے رحمت والے گھر جنت وچ آون والا ہے یہ واسطے تو سج دے دھج ون چوتھا انعام امت محمدیہ کو ہے پنجواں انعام کیا مل دے
کہ پہلا انعام تو وہ مل دے کہ اللہ پہلی رات نظر رحمت فرمے دے، تے آخری انعام پنجواں انعام کیا مل دے کہ رمضان دی آخری رات کو اللہ تعالی سارے بندیاں دی بخشش فرما، امت محمدیہ دے جڑے نیک بندے ہونے، جڑے عبادت کرن والے ہونے، انہاں دی بخشش فرما دے اللہ تعالی۔ تا حضور جڑے پنجویں شاید دسیں دے پیان، تا ایک صحابی کھڑے تھی گے، عرض کی تو نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اے لیلۃ القدر، کیا اے شب قدر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اے رمضان دی آخری رات ہے، اے شب قدر کہنی، اے لیلۃ القدر کہنی، بلکہ تسا دے دیتا ہے وے کہ جیڑے ویلے کوئی مزدور بندہ اپنا کم مکمل کر گھندے تو ول اوکو اجر دیتا وے، ول اوکو اجرت دیتی ویندی ہے، تا اے او رات ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے دی بخشش کی کر دیں دے کہ اجرت دے وچ انعام دے وچ انہاں دی بخشش فرما دے۔ اتنا کچھ اللہ دی طرف اسا کو عطا تھی وے تے ول بھی اساں روزیاں تو محروم رہوں، تراویاں تو محروم رہوں، قرآن دی تلاوت تو محروم رہوں، بل سارے جہاں بد نصیب بندہ کوئی ہے ہی کیا نہیں۔ اتنا کرم والا مہینہ، اتنا برکتہ والا مہینہ تشریف کی دیا نے، تا پیارے بھیراؤ پکی نیت کرو کہ انشاءاللہ پورے روزے بھی رکھے سو۔ اور بھئی جا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائنے کہ 5 نمازاں تے 1 جمعہ آون والے بے جمعے تک تے 1 رمضان آون والے بے رمضان تک گناہاں دا کفارہ ہے، اون وقت تک کہ بندہ کبیرہ گناہ تو بچہ رہ بندے۔ اگر کبیرہ گناہ کر گدس تو ول او گناہ معاف تھیون، او کفارہ ادا تھیون بس تھی ویس، ورنہ چھوٹے گناہاں دا کفارہ یعنی کہ 1 نماز تو گھنٹے 2 نماز دے درمیان جتنے گناہ بندہ کریں دے، چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ، وہ دوہاں نمازہ دی برکت نال گناہاں دا کفارہ تھی ویندے۔ ایویں ہر جمعہ آون والے جمعے پورے ہفتے دے وچ جڑے صغیرہ گناہ تھینن، اگر انہیں 1 جمعہ بھی پڑھے تے بے جمعے پڑھن دا پکا ارادہ ہے اور جمعہ وقت پڑھ دے تو اور درمیان دے وچ جتنے بھی گناہ تھن صغیرہ گناہ انہاں دا کفارہ ادا ہے۔ تے ایویں 1 رمضان تو آون والے بے رمضان دے درمیان جتنے کمیاں کوتاہیاں غلطیاں تھینن، انہاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں دا کفارہ بن ویندے آون والا رمضان۔ بل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت جوش ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل بنے، اگر میری امت کو احساس تھی بنے، انہاں کو ایک پکا یقین تھی بنے کہ رمضان کیا ہے، تول ایک یہ خواہش کرے سن کہ اے اللہ پورا سال رمضان، اساں ہی پاسے توجہ نہیں دے دے۔ اور صحیح گالے جڑے پورے روزے رکھے دن نا، پورے تراویہ پڑھ دن اور پورا رمضان خشوع خضوع نال اللہ دی عبادت کرے دن، واقعی انہاں دا دل آدھے، انہاں دا دل آدھے کہ یار اتنے برکتاں، اتنے رحمتاں، اتنا دل کو سکون، اتنا چہرے تے رونق، اتنا قلب دے وچ احساس ہے، محبت ہے، عبادت دی لذت ہے، اور وہ ایو کچھ احساس کریں دے، ایو کچھ وہ خواہش کریں دے کہ کاش سارا سال رمضان۔ حضور دا فرمان حقیقت ہے۔ اور جیرے بیچارے کو روزے رکھن دی توفیق ہی کہنی، جنہیں سحری تے افطاری دی لطف ہی نہیں چاہتا، جنہیں تراویہ دا مزہ ہی نہیں گیدا، جنہیں قرآن چاہتے ان کو پڑھیا ہی نہیں، ان بیچارے کو، وہ بیچارہ ہی ہے، میں ہی میں کہتا ہوں، ان دا کوئی چارہ کہنی، ان دا کوئی بخشے دا سامان کہنی، جڑا ہی واسطے آیا کہنی تو ان کو کیا پتا کہ رمضان کیا ہے۔ تو ہی واسطے اب سب کو چاہیے ہے کہ خوب عبادت کروں، ریاضت کروں، اور اللہ خوش تھی۔